السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 167 سے 171 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو پہنچائیں گے انہیں برا عذاب۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب البتہ جلد پکڑنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں ہم نے ان کو گروہوں میں۔ وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ نیک ہیں۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور آزمایا ہم نے انہیں اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو جانشین ہوئے ان کے بعد برے جانشین، نااہل، وَرِثُوا الْکِتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، وہ لے لیتے تھے مال اس حقیر دنیا کا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں عنقریب بخش دیا جائے گا ہم کو۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آئے ان کے پاس مال اس کی مانند، يَأْخُذُوهُ، وہ لے لیں گے اس کو۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ، کیا نہیں لیا گیا، عَلَيْهِمْ ان سے، مِيثَاقُ الْكِتَابِ، پکا وعدہ کتاب میں، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ نہ وہ کہیں اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور گھر آخرت کا بہترین ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا تم عقل نہیں لیتے۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، وہ لوگ جو پکڑ کر رکھتے ہیں کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک نہیں ہم ضائع کرتے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سایہ ہے، سائبان ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گرنے والا ہے ان پر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، ساتھ مضبوطی کے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ان یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے کہ جب تیرے رب نے اعلان کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی تھے اس وقت جن سے بات کی جا رہی تھی اور جن کی ہٹ درمیاں اور ضد اور نافرمانیاں قائم تھیں، تو اللہ ان کو ان کے واقعات کے ذریعے اور ان کے پچھلے حالات کے ذریعے سب یاد کرا رہے ہیں کہ یہ کچھ نئی بات نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ تم کرتے ہی آئے ہو، یہ تمہاری سرشت میں داخل ہے۔ اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ بھیجے گا جو ان کو عذاب دیں گے، برا عذاب، تو یہ جیسے مچھلی کے واقعے میں 3 گروہ میں بٹ گئے، یہ بھی عذاب ہے کہ انسان تفرقہ بازی میں پڑ جائے، ان کی جو یونٹی تھی وہ ختم ہو گئی، پارہ پارہ ہو گئے۔ اور پھر بہت سارے موقع ایسے آئے جب ان پر لوگ بری طرح مسلط ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون مسلط تھا۔ پیچھے میں ایک واقعے میں ہم نے پڑھا کہ بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ ان پر مسلط تھا۔ اس سے پہلے بھی ان پر ایک بہت برا دور آیا جب یہ غلام بنائے گئے، اور پھر ہٹلر کے دور میں ان کو بہت بری طرح مارا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر ان کو ختم کر دیں گے۔ تو ان کی عزت جو ہے وہ صرف وقتی ہے، وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ دنیا کے نظر میں، اور پھر زیادہ تر عزت اپنی ظلم کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں پہ ہیبت طاری کرنا چاہتے ہیں۔
اور سب کچھ برا کر کے خود کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ بات جو کہ ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور ہم اپنی برائیوں کو جسٹیفیکیشن کر کے خود کو اچھا ہی کہتے ہیں، جیسے وہ خود کو بخشے ہوئے کہتے تھے ہم بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بہت ذرا ذکر قرآن میں کیا کہ دیکھو تم اس راستے پہ نہ چلنا، وہ چنی ہوئی قوم تھی، تم بھی چنی گئی ہو قیامت تک کے لیے اور میرے نبی کی امت ہو، تو اس وجہ سے ان راستوں سے بچ کے چلنا۔ تو ان کو برا عذاب اللہ پہنچاتے ہی رہیں گے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا دیکھو میں بہت جلد سزا دینے والا ہوں اور میں بہت بخشنے والا مہربان بھی ہوں۔ تم اگر بگڑ گئے ہو تو سیدھے بھی ہو سکتے ہو، توبہ بھی کر سکتے ہو، اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور دوسری بات اللہ نے یہ کی کہ ہم نے انہیں دنیا میں گروہوں میں بانٹ دیا۔ جو حرکہ بازی ہے اس سے دین کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے ختم ہو جائے، اور اس میں مختلف گروہوں کے آپس میں فسادات کرائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دین کا جو خوبصورت امیج ہے اللہ نے بنایا اور ایک روب مسلمان کا رکھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہر انسان کل حزب بما لدیہم فرحون، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور جو میرے پاس علم ہے اور جو میرے پاس نالج اور جو میں سمجھتا ہوں اور جو میرا گروہ ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ اس کے باہر نہ وہ کسی بات کو سننا چاہتے ہیں اور نہ کسی بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھ کر ہی سنا جاتا ہے کہ کون بول رہا ہے، پہلے پوچھا جاتا ہے فرقہ کون سا، حالانکہ ہمارا فرقہ ہے کون سا؟ اللہ نے کس فرقے کی قرآن میں ذکر کیا؟ کوئی فرقہ نہیں، مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے۔ ہم صرف تفرقہ بازی کر کے اپنے دین کو نقصان دیتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے امیج کو اور روب کو بھی ختم کر لیا ہم نے۔ تو انہیں بھی اللہ نے سزا دی کہ ان کو زمین میں گروہوں میں بانٹ دیا۔ ان میں سے اللہ فرماتے کچھ نیک تھے اور کچھ اس کے علاوہ ہمیشہ جیسے نیکوں کا ایک طبقہ موجود ہوتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور اللہ ان پر اچھے اور برے دن لے کے آیا، انہیں تکلیفوں کے ساتھ اور اچھے حالات کے ساتھ آزمایا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اگر کہیں وہ برائی میں پھنس گئے، آگے نکل گئے تو واپس آ جائیں۔ اس وجہ سے ان کو مختلف طریقوں پہ وارن کیا گیا، اور یہ جو بار بار لوگوں کا ان پر مسلط ہو جانا تھا وہ بھی سمجھانے کے طریقہ تھا کہ لوٹ آؤ، کیونکہ انسان جتنا مرضی آگے نکل جائے اللہ کی کتاب، اللہ کا دین اور اللہ کا جو راستہ ہے وہی اصل راستہ ہے، اور اسی پہ آ کے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سب راستے انسان کو آگے سے آگے لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے خیر اور شر کی تمیز ہی ختم کرا دیتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو اللہ فرماتے جو وہ چلے گئے جو تمہارے بڑے تھے، ان کے بعد جو آئے وہ ان سے بڑھ کے نہ لائے۔ وَرِثُوا الْکِتاب، وہ اس کتاب کے وارث بنے، یعنی تورات کے، اس زمانے میں تورات کے، اور اب بھی جیسے جیسے دور گزرتا ہے پہلے سے بھی لوگ بری حالت میں آتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد اس قریب ترین لوگ ہوں گے، پھر جو ان کے بعد قریب، پھر جو ان کے بعد قریب۔ آپ صحابی کہتے مجھے نہیں یاد ہے کہ آپ نے 3 دفعہ یہ لفظ کہا، یہ 4 دفعہ، جیسے صحابہ ہیں، پھر ان کے ساتھ تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ناخلف لوگ جو دین کو اپنی مرضی کے ساتھ ڈھال لیتے ہیں وہ اس کتاب کے وارث بنے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، اور اس دنیا، ادنا دنیا سے ہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اسباب لیے انہوں نے اس قرآن اور اس دین کے ذریعے۔ کتنا ہم نے ایزی سا اس کو کمانے کا ذریعہ بنایا، کبھی نعتوں کے ذریعے، کبھی حمد کے ذریعے، وہی اس طرح اسازوں کے ساتھ، اور پھر مختلف طریقوں سے اس کے فتوے دینے کے لیے ہم نے خود ہی سے اس کے طریقے ایجاد کر لیے، اور ارجنٹ اور لیٹ استخارے، یہ سارا کچھ عرض ھذا الادنی ہی ہے۔
کون یہ سارا کچھ بتاتا ہے ان کو؟ اور اتنے سارے ایونٹس جو ہم نے خود بنائے، کبھی فوتگی کے بعد، کبھی شادی میں، یہ سارے ہم نے خود بنائے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا کھانا پینا تھا۔ اور ان ایونٹس نے کیا کیا کہ اصل جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تھا وہ ساری چونکہ محنت تھی اس سے دور کر دیا۔ لوگ اتنا کھپ گئے ان چیزوں میں جو اتنی اتھینٹک نہیں تھیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان چیزوں کو انہوں نے اتنا اہم سمجھ لیا کہ فرائض سے بھی دور ہٹ گئے۔ اور محنت سے انسان ہمیشہ ہی بھاگتا ہے، اور اس میں اتنا کھانا پینا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ نماز میں بھی کھانا پینا نہیں ہوتا، روزے میں بھی کھانا پینا سارا دن کم ہوتا ہے، لوگ اتنی سی بھی بھوک برداشت نہیں کرتے، حج میں بھی سختیاں آتی، کھانے پینے کی کمی ہو جاتی، تو اس لیے یہ زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس سے انسان کا مزہ کم ہوتا ہے، تو اس نے اس دنیا کے اسباب کی خاطر بری جانشینی کی۔ اور پھر کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کو زیادہ پیارے ہیں، تو ہم بخش لیے جائیں گے، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، آیا بھی تو چند دن گنتی کے، پھر آخر ہمیں جنت میں جانا ہی ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتی، اگر چند دن چلے بھی گئے واپس آ جائیں گے۔ یعنی لوگوں کے لیے آگ میں جلنا اور چند دن، وہ ہمارے چند دن نہیں ہوں گے، 50,000 سال کا دن تو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا، یوم یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، اتنا بڑا ہوگا۔ اور اس میں لوگ کہتے چند دن کی وہ آگ ہے، اور آگ میں چند لمحے گزارنا، چند سیکنڈ گزارنا کس قدر تکلیف دے، لیکن قبول کر رہے ہیں لوگ اس بات کو۔ اور پھر یہ سارا کچھ کر کے اپنی مرضی کا دین اپنی طرف مولڈ کر کے، تو یہ کہنا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بخش دے گا نا اللہ۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اللہ فرماتے مزید ان کے پاس مال اسباب، یہ دنیا کا سامان آئے، لے لیں گے اس کو، کبھی بھی نہیں ہچکچائیں گے کہ ہم اپنا دین بیچ رہے ہیں، ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ہم اپنے فتووں کو بیچ رہے ہیں، ہم نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا، نہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، اللہ فرماتے کیا ان پر ان سے وعدہ وعدہ نہیں لیا گیا کتاب میں، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر ناحق بات نہیں کریں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو کچھ اس میں لکھا تھا لیکن عمل نہیں کیا۔ میثاق الکتاب، پکا، جیسے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کے بھی ان سے وعدے لیے گئے، اور مختلف موقعوں پہ انہوں نے وعدے کیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو ہم صحیح ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ ہم بھی ہر تکلیف کے موقع پہ اللہ سے بہت وعدے کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہوتی ہے پھر ہم نام کس کا لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی، اللہ فرماتے ہیں، ان سے وعدے لیے گئے تھے، اور یہ وعدہ الست بھی ہے، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا کہ اللہ پر ناحق بات نہیں کریں گے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں۔ حالانکہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تو ہے ہی تقوی والوں کے لیے بہترین، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور فرائض کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رہتے کہ آخرت کا گھر تو ہے ہی نیکوں کے لیے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین بن کر ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ تو ہم نے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا، بہت عزت کرتے ہیں ہم، لیکن ہماری زندگی میں کہاں ہے یہ نہیں ہم دیکھتے، نہ اس کی فکر کرتے، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اس کتاب کو پکڑا، اور سب سے پہلی چیز جس کا اللہ نے ذکر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، کیونکہ نماز کا قائم کرنا زندگی کو مینیج کرنا، دنیا آخرت کی بھلائی ہے نماز کو قائم کرنا، ہمیشہ پڑھنا، ٹائم پہ پڑھنا، اچھی پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ جنہوں نے بھی کتاب کو پکڑا، نماز قائم کی اور اصلاح کی، اور جو نماز کو قائم نہ کرے، اس کو اہمیت نہ دے، اس کو پریورٹائز نہ کرے، یا اس کو پریفر نہ کرے دوسرے کاموں پر، ٹال مٹول کرے، وہ مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کس طرح
وہ چاہے کتنے کشف کے دعوے کرے، جتنے مرضی وظیفے کر لے، اگر اس نے فرض چھوڑا ہوا ہے تو پھر وہ بے فائدہ ہے سارا کچھ۔ اور صرف نماز کا لفظ ہی کیوں؟ چونکہ یہ نظر آتی ہے نا، اسلام کا سمبل ہے۔ نہ روزہ رکھے ہوئے نظر آتا ہے، نہ حج ہر کوئی پیچھے دیکھنے جاتا ہے کہ کوئی کیسے کر رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی کوئی کس طرح دیتا ہے، کتنی دیتا ہے، کسی کو کیا پتہ۔ یہ وہ کام ہے جو دن میں 5 دفعہ نظر آتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، پھر اللہ نے ان پر پہاڑ کو اٹھوا کے کھڑا کر دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ صاحبان ہیں۔ پہاڑ اگر زمین سے اٹھ کے ہمارے سروں پہ معلق ہو جائے تو دیکھیں کیا حیثیت ہے ہماری پہاڑ کے سامنے، کتنے چھوٹے لگتے ہیں ہم، کتنی کم طاقت ہے ہمارے اندر۔ اتنا بڑا کام اللہ نے ان کے اس سروں پہ کھڑا کر کے ان سے وعدے لیے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں لگا کہ بس ہم پہ گرنے ہی والا ہے۔ تب اللہ نے کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اور جو تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں گائیڈ کیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا، جو بھول گئے اسے یاد کرو، جو کچھ اس میں ہے اسے بھی یاد کرو، اور جو بھولا ہوا سبق ہے اسے بھی دہراؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ تقویٰ سے جنت ملنی تھی، تقویٰ سے آخرت کی بھلائی ملنی تھی۔ تو اللہ نے بار بار تقویٰ کا ذکر کیا۔ یہ اس پہاڑ کو دیکھ کے انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن اس پہ عمل پھر نہیں کیا۔ جو ہی وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا، کچھ ٹائم صحیح رہے، پھر ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرعون کو معاف نہیں کیا، ورنہ تو توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا میں نے اتنے بڑے بڑے اس پہ عذاب مسلط کیے، انہوں نے اس کو نہیں بدلا، تو یہ اس وقت بھی جو توبہ کر رہا ہے وہ ڈوبنے کے ڈر سے کر رہا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، جب انسان مرنے سے پہلے توبہ کرے اس کو معافی مل جاتی ہے۔ اس کو معافی نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ جانتے تھے کہ یہ پار بھی گزر گیا تو بعد میں پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسا تھا۔ جس نے خود کو رب بنا لیا وہ کیا بدلے گا؟ وہ تو موت کے ڈر سے کتنا بھی بگڑا انسان ہو توبہ کر ہی لیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر بات چونکہ اللہ کو معلوم تھی، اس وجہ سے اس کی نافرمانیوں کی سزا مل کے رہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک صالحین متقین بندوں میں شامل کرے اور ہم سے وہ کام لے جو ہمیں تقویٰ کے نزدیک کریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دے، اسے پاک کر، اور تو جسے پاک کرے وہ بہترین پاک ہوگا، اور تو ہی اس کا مولا ہے اور اس کا دوست ہے، یعنی ہمارے نفس کا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔